زندگی میں کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ آپ عمرے اسی لیے کرتے ہیں، حج اسی لیے کرتے ہیں، دعائیں اسی لیے مانگتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو گستاخان رسول ہیں، جنہوں نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے بلا امتیاز، کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کے کمرے کے بعد، کمرے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، حجرے کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم، قرآن کا فتویٰ بھی سنیے، عرش معلیٰ سے آیا ہوا، اکثرہم لا یعقلون، دنیا انہیں دانشور کہتی رہے، قرآن کہتا ہے ان جیسا بے وقوفی کوئی نہیں۔ اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت کم عقلوں کی ہے، پاگلوں کی ہے، بیکارے بے عقل ہیں۔ کون لوگ؟ ینادونک من وراء الحجرات، وہ وفد آنے والا، مدینہ میں آنے والا، بنو تمیم کا ایک وفد مدینے میں موجود ہے، مدینے کی گلی میں موجود ہے، مدینے کے حجرے کے باہر کھڑا ہے، بیچ میں ایک دیوار کا فاصلہ ہے، وہاں سے آواز دیتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے یہ گستاخان رسول ہیں، میرے پیغمبر کے ادب میں یہ چیز نہیں، آپ کو گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیں، مدینے شہر میں کھڑے ہو کر، مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کر، مدینے کے حجرے کے باہر ایک دیوار کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آواز لگائے تو قرآن کہے وہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے۔ اگر کوئی پاکستان سے آوازیں دے، انڈیا سے آوازیں دے، اجمیر سے آوازیں دے، پاک پٹن سے آوازیں دے، بغداد سے آوازیں دے، اسے کیا کہیں گے؟ ایک دیوار کے فاصلے پر آواز دینے والا بے ادب ہے قرآن کے مطابق، جہاں ہزاروں میلوں کے فاصلے ہوں اور وہاں سے یا محمد یا رسول اللہ کی صدائیں لگائے، اسے کیا کہیں گے؟ عقل مند ہیں وہ، اس لیے کہ ان کے سر پہ ہری پگڑی ہے۔ میں مولانا منظور احمد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ رہی، وہ اکثر کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ یہ ہرے رنگ کا بھی بڑا کمال ہے۔ اگر کسی کے گھٹنے میں چوٹ لگ جائے نا تو ڈاکٹر آیوڈیکس لگاتے ہیں، اس کا رنگ بھی تھوڑا ہرا ہرا ہوتا ہے، گھٹنا خراب ہو تو آیوڈیکس ہری لگاتے ہیں۔ اور اگر آنکھ خراب ہو جائے کسی کی تو آنکھ پر ڈاکٹر آپریشن کے بعد پٹی کس رنگ کی لگاتے ہیں؟ ہری۔ اور اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو پھر پگڑی بھی ہری ہی باندھتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ یہاں کچھ خرابی ہے، یہاں کچھ خرابی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے جو دور سے صرف ایک دیوار کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آواز لگائے وہ گستاخ ہے، اور جو میلوں دور، ہزاروں میلوں دور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں لگائے، پکارے، بلکہ اسپیکر پہ آوازیں لگائے۔ اور پھر ظلم کی بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، دم بدم پڑھو درود، آقا بھی ہیں یہاں موجود، خود کرسی پہ چڑھا بیٹھا ہوتا ہے، تقریر کر رہا ہے، ممبر پر ہے، ارے بدبخت، آقا یہاں موجود ہے تو سٹیج تو چھوڑ، آپ کو موقع دے۔ پھر اذان ہوتی ہے تو مصلی پر خود بھاگ کے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، ارے آقا یہاں موجود ہیں تو آج دنیا کو ان کے پیچھے نماز میں، اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع اور شرف بخشو۔ ذرا پرے ہٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانے دو۔ اور بعض ان میں ایسے بدبخت، یعنی عقائد کی ساری خرابیاں، یہ توہین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے میرے بھائیوں۔ اور عقائد کی ایسی خرابیاں، بعض بزرگ ہیں، پیر ہیں، دنیا ان کو پیر مانتی ہے، ان کے قدموں میں گری رہتی ہے،
نماز نہیں پڑھتے۔ اذان ہو گئی، حضرت جی اذان ہو گئی ہے، آئے مسجد چلیں۔ بھائی ہم کوئی تمہارے جیسے تھوڑی ہیں، ہمارا تو ہر سجدہ مدینے میں ہوتا ہے، ہمارا تو ہر سجدہ مدینے میں ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ چلو جی مرید کہتے ہیں جی ہم تو آپ جیسے نہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، ہمیں تو اسی محلے کی مسجد میں پڑھنی پڑے گی۔ اب وہ نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، آدھے پونے گھنٹے بعد دسترخوان لگایا، کھانے اوپر چن دیے، مرغی ہے، حلوہ ہے، بریانی ہے، زردہ ہے، پلاؤ ہے، ساری ڈشز رکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت جی کو کمرے میں خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہیں سے طبیعت ذرا سا خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جلدی سے مرید کہے نہ کہے جھٹ سے اٹھ کر دسترخوان پر آ کر بیٹھتا ہے۔ اب کوئی پوچھے ارے نماز کا ہر سجدہ تجھے مدینے میں بھاتا ہے تو روٹی مدینے کی اچھی نہیں لگتی؟ روٹی بھی تو وہیں کھایا کرنا جہاں سجدہ کرتا ہے۔ اب دسترخوان پہ سب سے پہلے بیٹھے، سب سے پہلے آ کے بیٹھے۔ اکثرہم لا یعقلون، قرآن کہتا ہے ان کی اکثریت یہ جہلا کا ٹولہ ہے، جہلا کا اکثریت ان کی عقل سے عاری ہے، عقل سے پیدل ہے، خالی ہے عقل سے۔ اب ادب کیا تھا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ صبر کرتے، آواز نہ لگاتے، کھڑے رہتے، آپ کی آمد کا انتظار کرتے تو یہ بات ادب کے دائرے میں تھی اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوتا۔ قرآن مجید نے ادب سکھلائے ہیں اور یہ سارے ادب مسلمانوں کے لیے ہیں میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے ہیں، اور آپ سب ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ ادب اپنانے ہیں، ہمیں یہ ادب اپنی زندگی میں بسانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم نے کیسے کرنا ہے؟ مجھے دکھ ہوتا ہے، ایک جگہ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں کہلوائے گا۔ تذکرہ رشیدیہ میں حق کے سوا کچھ نہیں کہلوائے گا، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہے۔ پھر کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک حقیر سا آدمی ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن نجات میری پیروی اور اتباع پر موقوف ہے، میری پیروی اور اتباع پر موقوف ہے۔ یعنی کوئی شخص میری اتباع کرے گا تو نجات پا سکے گا، اور اگر میری پیروی نہیں کرے گا تو نجات نہیں پا سکے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کہ یہ وہی دعویٰ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ میری پیروی میں اللہ رب العالمین کی محبت بھی موقوف ہے اور میری پیروی پہ تمہاری نجات بھی موقوف ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، قرآن کے الفاظ۔ تو میرے بھائیو، میں نے چند گزارشات آپ سے کوشش کی ہے کہ جو وقت مجھے ملا ہے اس وقت میں پوری کوشش کی ہے کہ پورا کرنے کی کوشش کروں۔ باہر کیف مجھے نہیں معلوم میں کہاں تک اس پہ اپنے بات پہ پورا اتر سکا ہوں کہ یا نہیں اتر سکا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا گیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کچھ سوالات بھی شاید آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے تو آ جائیں گے، تو کچھ تھوڑا سا وقت سوالات کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال